أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات بآواز بلند. صلوات ایسی کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے. یہ موبائل فون بند کریں، کیمرے آپ کے لگے ہوئے ہیں، بعد میں سی ڈی لے لیجیے گا. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ رحمان سے ایک شورہ آفاق آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ، جو بھیجوں پہلی فرصت میں وصول کرنا ہے، جو بولوں لوہے دل پہ لکھتے چلے جانا ہے. بات سمجھ میں آئے تو اتنا بولنا ہے کہ مجھے یقین ہو کہ میرا خطاب سوچ کے بیماروں سے نہیں، جامع ولا سے شفا پانے. آیت کو جتنی گہرائی اور گہرائی سے آپ نے نقش کرنا ہے، اگلے مراحل اتنے آسان ہیں انشاءاللہ. ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. فرمایا زمین پہ رہنے والا ہر ذی نفس. اچھا، اس کا ترجمہ عام طور پر لوگ شمس کرتے ہیں کہ زمین پہ رہنے والا فنا ہو جائے گا. یہ ترجمہ غلط ہے، چونکہ آیت میں کل من علیہا یفنا نہیں ہے. یفنا ہوتا تو پھر ترجمہ رائے فدا تھا فنا ہو جائے گا. یہاں ہے فان. اللہ کہہ رہا ہے زمین پہ جو بھی رہتا ہے وہ رہ کر بھی فنا ہے. پچھلے مالے والا سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اس حالت میں بھی انتظار بیٹا وہ فنا ہے. وَيَبْقَى باقی رہے گا، باقی ہے. فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں معنی ہوتے ہیں. باقی ہے، باقی رہے گا. کون؟ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تیرے رب کا وہ چہرہ جو ذو الجلال بھی ہے، ذو الاکرام بھی ہے. باہر والوں تمہیں داد کی تو چھٹی ہے، لیکن ہاتھ اٹھاتے رہنا کبھی کبھی، پتہ چلے کہ اس کاروان میں آپ بھی ہمارے ہم سفر ہیں. یعنی جو اس آیت میں اللہ نے خود کو ذوالجلال والاکرام نہیں کہا، میں کہہ گیا اور تمہارے سروں سے بات شاید گزر گئی. خود کو بھی کہا ہے، لیکن آخری آیت میں جہاں کہتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یہاں جو اعراب وجہ کا ہے وہی ذوالجلال کا ہے. یعنی یہاں وجہ اللہ کو ذوالجلال کہا. اللہ کہتا ہے وہ وجہ اللہ باقی ہے جو ذوالجلال بھی ہے، ذوالاکرام بھی ہے. اچھا، پہلے میں چاہتا ہوں بچوں کے پلے بھی بات پڑ جائے اور ذمہ داری سے ایک جملہ بولنے لگا ہوں. میں نے تمہارے مولا صادق آل محمد کی ایک حدیث پڑھی ہے. مولا فرماتے ہیں ما من آیت تذکر فیہ العین والید والوجہ والجنب او نحوہا فالمراد منہا الولی والامام. فرمایا قرآن میں جہاں بھی اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے،
اللہ کے پہلو کا ذکر ہے، اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، یا ایسے اعضاء کا ذکر ہے؟ اللہ بے بدن ہے، اعضاء نہیں رکھتا۔ آنکھیں بند کر کے سمجھ لینا کہ کسی ولی یا امام کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھو، یا تو نعرے کی پکی پکی چھٹی لے لو، اور اگر لگانا ہے تو پھر خیبر شکن کے شایان شان نعرہ ہونا چاہیے۔ اب یہ فلسفہ شمس انصار بیٹے سمجھ آ گیا نا کہ جہاں اعضاء کا ذکر ہے اس سے خدا مراد نہیں، کیونکہ وہ بے بدن ہے، وہ اعضاء نہیں رکھتا۔ اعضاء بیٹے تم نے سنا نہیں کہ موبائل بند رکھو؟ سمجھا کے اپنی قوم کو تھک گیا ہوں۔ نمازی نماز پڑھ رہے ہوں تو ویڈیو بیٹھ کے نہیں بناتے، یہ روح کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ میری طرف دیکھنا، تو وجہ اللہ سے مراد اللہ بدن نہیں رکھتا، ولی اور امام۔ جی اب اس کلیے کو ذہن میں رکھنا، میں چند آیتیں پڑھوں گا، فیصلہ بار والے تم نے بھی کرنا ہے۔ اب میری تسلی کے لیے ایک دفعہ پھر بتا دو، وجہ اللہ کون ہے؟ شاد امیر کائنات نے بیٹا خود ممبر پہ بھی فرمایا ہے، انا وجہ اللہ الذی یتقلب بین اظہرکم۔ علی فرماتے اللہ کا وہ چہرہ جو ہر وقت تم میں گردش کرتا رہتا ہے، وہ چہرہ میں علی ہوں۔ جو جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ اچھا، اب یقین ہو گیا ہوگا کہ کون ہے وجہ اللہ۔ اب آیت پڑھنے لگا ہوں، سورہ بقرہ ہے۔ طبیعت میں اتنا سا بھی شک ہو تو قرآن پاک ممبر پہ لے آنا۔ ارشاد ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے جدھر جدھر مڑو گے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جدھر بھی رخ پھیرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سامنے وجہ اللہ ہوگا۔ یار کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں کہ جو تمہارے سر سے گزر گئی ہو، قرآن کی آیت ہے۔ پہلے تفسیر معصوم کی، اب پھر آیت پڑھی، جدھر رخ پھیرو گے سامنے وجہ اللہ ہوگا۔ دیکھیں آپ کا رخ ادھر ہے تو ماننا پڑے گا تمہارے سامنے بھی وجہ اللہ، میرا رخ ادھر ہے میرے سامنے بھی وجہ اللہ۔ ان بچوں کا رخ ادھر ہے، ان کے سامنے بھی وجہ اللہ۔ یہ انتظار بیٹا اور یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا رخ ادھر ہے، ان کے سامنے بھی وجہ اللہ۔ وجہ اللہ ایک ہے، مخلوق لا تعداد ہے۔ اب اللہ کرے کہ خریداروں سے میرا پالا پڑا ہوا ہو، میری بات سر سے نہ گزر جائے، سر اٹھانا نہیں۔ میں تھوڑا سے شک کی مزاج ہوں، جس نے مانا کہ جدھر مڑو وجہ اللہ سامنے ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ بس ٹھیک ہے، گرا لو۔ اب تم نے ہاتھ مرضی سے اٹھائے لیکن پھنس گئے ہو۔ جدھر رخ کرو گے سامنے، کعبہ کس طرف ہے؟ ادھر ہے، پکی بات ہے۔ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، چونکہ غضنفر شیعوں کے لیے پڑھتا ہے۔
نہ کسی اور فرقے کے لیے پڑھتا ہوں، نہ کسی اور کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت۔ جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے ہو میری آنکھوں میں آنکھیں رکھو۔ تو آج نماز پڑھنے سے پہلے اللہ سے کہنا سامنے سے وجہ اللہ ہٹا پھر نماز پڑھوں گا۔ پہلے بڑی بات جو سر سے گزر گئی نہیں، تو پھر یہ کہاں کی زیادتی ہے؟ شیعہ بھی رہنا چاہتے ہو اور مرضی مولا کی نہیں پوچھتے، مولوی کی پوچھتے ہو۔ یہ اگر مولا کی مرضی پہ چلنا ہے تو پھر اللہ تو کہتا ہے جدھر مڑو گے سامنے وجہ اللہ، یعنی قیام میں کھڑے ہو تو وجہ اللہ سامنے ہوگا، رکوع میں جھکو گے تو سامنے وجہ اللہ ہوگا، سجدے میں گرو گے تو سامنے وجہ اللہ ہوگا۔ یعنی علی ہر رکن میں آئے تو گوارا ہے، صرف نام لینے میں تکلیف ہے۔ اللہ اکبر۔ جیتے رہو۔ اچھا، اللہ آخر اللہ ہے، وہ جبر مشیت سے منواتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے وہ شخص جو میرے سجدے سے انکاری ہے میں جبراً سجدے کرواتا ہوں۔ کیسے؟ میری طرف دیکھنا، اللہ ارشاد فرما رہے اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جس کو بھی شے سے خلق کیا اس کا سایہ کبھی دائیں پھیل کر کبھی بائیں پھیل کر میرا سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تجھے سجدے سے انکار ہے تو سائے کو سجدے سے روک۔ بار بار سمجھ آ رہی ہے نا باتیں؟ ہاں، کبھی کبھی ہاتھ اٹھاتے رہنا ہے۔ ویسے بھی ید اللہ کے ذکر میں کسی شیعہ کا ہاتھ نہ اٹھے تو پھر وہ قبر میں بھی یوں رہتا ہے۔ جو اب اس مسئلے میں بھی وہ جبر مشیت سے کام تو کرا لیتا ہے۔ کیسے؟ مثلا وہ نمازی کو دیکھتا ہے کہ اچھا علی کا نام نہیں لینا چاہتے، ٹھیک ہے تو میں نے اہدنا الصراط المستقیم میں علی رکھ دیا۔ یوں نہ صحیح تو رائے فدا یوں نام لے لو۔ جو اس کا بھی ادراک نہیں رکھتا تو پھر اللہ نے بسم اللہ کی بے میں علی رکھ دیا۔ جی، یعنی وہ ہر صورت کسی نہ کسی طرح ذکر اپنے ولی کا کرا لیتا ہے۔ میری آنکھوں میں آ کے رکھنا، میں نے عالم معنی میں اللہ سے پوچھا مالک ٹھیک ہے تو نے سورہ فاتحہ میں علی رکھا، تو نے بسم اللہ میں علی رکھا، لیکن ہر بندہ تو نمازی نہیں ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں ہر زبان سے ذکر علی کرانا چاہتا ہوں، پھر جو نماز نہیں پڑھتا اس سے کیسے کراؤ گے؟
اتنی آسان ہے کہ بچے بھی سمجھ لیں. آواز قدرت آئی غزن فرحزیان نبک، میں قدیر بذات ہوں، قادر مطلق ہوں. کوئی نماز نہیں پڑھتا نہ پڑھے، میں علی کا نام پھر بھی اس کی زبان سے جاری کروا لوں گا. مالک کیسے؟ فرمایا تم دیکھ لینا، انگوٹھا چھاپ ہل چلانے والا کسان بھی اگر نماز نہیں پڑھے گا تو مہمان کے سامنے کھانا رکھ کے یہ تو کہے گا بسم اللہ کھانا کھائیے. چھوڑ دوں؟ میں نے کہا تھا نا یہ نعرے کی چھٹی لو. مجھے تو داد ٹھیک ٹھاک دے رہے ہو. ہاں مولا کے ممبر کی قسم میری طبیعت بحال نہیں ہے. ہاں لیکن چند باتیں کرنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ایک تو اس ذکر کو شفا کی سیڑھی بنا لوں. چونکہ جناب رسالت میں آپ سے پوچھا گیا تھا کہ سرکار نفسات شیطان کیا ہیں، شیطان کی سرگوشیاں کیا ہیں. جاگنا یہاں لکھنا. فرماتے میں یرا ان شیئن بعد القرآن اشفا من ذکرنا. فرمایا جو بندہ قرآن کے بعد ہمارے ذکر سے زیادہ کسی شے میں شفا سمجھے وہ سمجھ لے کہ شیطان سرگوشی کر رہا ہے. جی اور گنے چنے لمحات میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہارے عقیدے کی دیوار بھی کھڑی کر دوں. جا اب وجہ اللہ. اچھا ہاں بچوں یہ بتاؤ تمہیں پتا ہے کہ ممبر پہ کون بیٹھا ہے؟ غضنفر. ٹھیک ہے نا؟ بولو. میرا سارا بدن تو چھپا ہوا ہے، آپ کو کیسے پتا میں غضنفر ہوں؟ ٹھیک ہے نا؟ اور اگر چہرہ چھپا دوں کسی کو پتہ نہیں چلے گا یہ کون ہے. یعنی چہرہ ہی شناخت کا باعث بنتا ہے. اب پتہ نہیں کس کو بری لگے کس کو بھلی لگے، کس کے کلیجے پہ خراشیں پڑ جائیں گی، کس کے رخسار پہ گلزار کھلے گا. علی ہے وجہ اللہ. اللہ نے اسے وجہ اللہ بنایا اسی لیے اسے دیکھو اللہ سامنے آ جائے. جیتے رہو اس وجہ سے وجہ اللہ. اچھا تمہارے 8ویں امام سے پوچھا گیا تھا مولا ہم نمازیں پڑھتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو، روزے رکھتے ہیں اللہ راضی ہو، حج کرتے ہیں اللہ راضی ہو، اعمال کرتے ہیں اللہ راضی ہو. مولا اللہ تو ہمارے سامنے آتا نہیں، ہمیں کیا خبر کہ اللہ راضی ہوا بھی ہے یا نہیں. فرمایا اچھا کسی بندے کے بارے میں تمہارے پاس کیا معیار ہے، کیا پیمانہ ہے کہ یہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ مگر وہ تو سامنے کی بات ہے، ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ راضی ہے یا غصے میں ہے. تو مولا نے مسکرا کے فرمایا بس اللہ نے بھی ایک وجہ اللہ بنایا ہے.
بس اس کی طرف دیکھو، اگر وہ راضی اللہ خود راضی، اور اگر وہ راضی نہیں تو پھر اللہ راضی نہیں۔ یہاں نہ صحیح، گھر جا کے تنہائی میں سوچنا ضرور، جس کے ہاں ہمارے عمل کی قبولیت کا معیار ہے۔ نہ اب ایسے نہیں، میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ نے مجھے بلایا، مجلس کے لیے بلایا، ٹھیک ہے نا؟ اب نیت کیا تھی؟ مجلس پڑھے، غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں تو ہاں نہ کرو نا یار۔ اشتہار چھاپا مجلس کے لیے، مجھے دعوت دی مجلس کے لیے، میں آیا مجلس کے لیے، میں داخل ہوا، آپ نے مجھے باہر نکال دیا۔ پھر آپ یہ کہیں کہ غضنفر کو بلانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ایمان سے کہو، تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی تمہاری عقل کا ماتم نہیں کرے گا؟ اشتہار اس کے نام کا چھاپا، دعوت مجلس پڑھنے کے لیے دی، ہم اکٹھے اس کے لیے ہوئے، وہ آیا تم نے باہر نکال دیا۔ نمازیں پڑھتے ہو اللہ کے لیے، معیار بنایا اس نے وجہ اللہ کے، اس کو دیکھو یہ راضی ہے تو میں راضی ہوں، اور تم نے اسی کو ہی نمازوں سے نکال دیا۔ بھائی جس نے اللہ اکبر، ایک لفظ رائفدہ شمس سنتے رہتے ہیں کہ میدان قیامت میں میزان لگے گا، لگے گا نہیں؟ اچھا چپ ہو گئے تھے نا تو میں نے سمجھا شاید نہیں لگے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے، وہ میزان کوئی ترازو ہے یا اعمال جو ہیں وہ کوئی مادی جسم رکھتے ہیں؟ وہ کوئی لوہا ہے، چاندی ہے، سونا ہے جو تولا جائے؟ پھر میزان کیا ہے؟ سورہ آراف پڑھ، اللہ کہہ رہا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن جو میزان ہے وہ حق ہوگا۔ یار میں کہہ گیا اور اکثریت کے سر سے بات گزر گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے میزان حق ہوگا، اسی لیے حق اور میزان کے عدد بھی برابر ہیں۔ حق کے عدد کتنے ہیں؟ ہے کہ 8، 2 نقطے والے کاف کے 100، 108۔ اب ذرا میزان کے نکالو، میم کے 40 جمع کرتے رہنا، یہ کہ 10، ہاں اونچا اونچا بولو نا، 50، زے کے 7، الف کا 1، نون کے 50، حق کے بھی 108، میزان کے بھی 108۔ اور نجف جا کے میں نے خود بڑے بڑوں کو علی کی زیارت پڑھتے ہوئے یہ جملے سنے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں۔ وہاں کہا جاتا ہے السلام علی میزان الاعمال و مقلب الاحوال و سیف ذی الجلال۔ اے عمل تولنے والے میزان میرا سلام۔
समझ गए हो ना बाहर वालों? ए अमल तोड़ने वाले मीज़ान मेरा सलाम। व मुक़ल्लिबिल अहवाल, ए हालात बदल देने वाले मेरा सलाम। ए जुल जलाल की तलवार मेरा सलाम। हाँ, जी जी। अब अली राय फिदा मीज़ान है, अब कैसे तोलेगा? यानी जो अमल ये कबूल कर लेगा, जी जी, वो तोले जाएंगे। नहीं, अब ईमान से कहो, एक बंदा लाख मुझसे मोहब्बत और दोस्ती के दावे करे हैं, लेकिन अकेले बैठ कर कहे यार गज़नफ़र भी कोई आलिम है, ये तो बिल्कुल जाहिल है, और मुझे पता भी चल जाए कि वो ये कहता है, और फिर वो मेरे सामने आके कहे कि भला मैं आपको बड़ा चाहने वाला हूँ, एक नहीं दूंगा जन्नाटे वाला कि तू चाहने वाला नहीं मुनाफिक है। मेरी पीठ पीछे बैठकर मेरे इल्म से कीड़े निकालता है, सामने आके मोहब्बत के दावे करता है, तो फिर शिया हो के ये जुर्म तुम ना करना। अली है अमल तोड़ने वाला मीज़ान, जिसने अमल तोड़ने हैं, अगर वही अमल में शामिल नहीं तो फिर अमल क्या है? अल्लाह अल्लाह अकबर जी। बस रास्ता बना दिया है मैंने, थोड़ा सा और बना रहा हूँ, और फिर बच्चे इसी पर राजी रहना। मेरी आंखों में आंखें रखना। कौन है वजहुल्लाह? नहीं यार ऐसे नहीं, जब तक सारे नहीं बोलोगे मैं पूछता रहूंगा कौन है वजहुल्लाह। जीते रहो। देखो, अली का नाम लेने में कोताही न किया करो। जो तुमने नमाजों के पहाड़ लगाए हुए हैं वो मेरे इल्म में है, जो तुमने रोजों के टीले बनाए हुए हैं वो भी मैं जानता हूँ, जो तुम्हारे अमल लिख लिख के फरिश्ते कलमे घिसा बैठे हैं वो भी मेरे इल्म में है। सहारा तो इसी अली का है। इसी में भी अगर डंडी मारना शुरू कर दो तो फिर फायदा क्या? अब अली है वजहुल्लाह। मैं बार बार दोहरा इसलिए रहा हूं कि मैंने राफिदा शमस आयत पढ़नी है, और मैं अपने आप में तो मजा ले रहा हूं, खुदा करेगा हर बंदा इस लुत्फ में मेरा शरीक सफर होगा। अली के दरवाजे पे एक सवाली खड़ा है फरिश्ता, आया साइल के रूप में है, रोटी मांग रहा है। और ये भी अजीब बात है इंसार बेटे कि हजरत इब्राहिम के मेहमान हुए थे फरिश्ते, और कुरान भी कहता है हल अताका हदीसो ज़ैफ़ इब्राहिम अल मुकरमीन, सूरह ज़ारियात पढ़ना कि ऐ मेरे हबीब आप तक इब्राहिम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों वाली बात पहुंची। ये मेहमान बने थे, और हजरत इब्राहिम एक बछड़े की रान रोस्ट करके लाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि हमें भूख नहीं लगती, हम नूरी फरिश्ते हैं, हम कहाँ से खाएं। सार उठाना। इब्राहिम के मेहमान भी थे, मेजबान खाना देने पे तैयार भी है, खाया नहीं। अली के मेहमान भी नहीं थे, फिर रोटियां मांग रहे हैं जी। इस इल्लत को सोचते रहना। इधर साहिल ने आवाज दी, यदुल्ला ने अपनी रोटी उठाई,
فضا بہن جی مولا سوالی کھڑا ہے، روٹی دے دے. روٹی لی. جناب سیدہ نے فرمایا فضا میری روٹی بھی شامل کر لے. ابھی قدم اٹھا رہی تھی تیرے مولا حسن کی آواز آئی میری روٹی بھی شامل کر لے. ابھی قدم لیا ہی تھا کہ کربلا والے نے کہا میری بھی شامل کر لے. اور جو جاگ رہا ہے اپنے مقدر کی طرح وہ میری آنکھوں میں آنکھیں دیکھے. 5ویں روٹی فضا نے اپنی ملائی. سمجھ گئے؟ اور یہ قدرت کی طرف سے انعام ہے کہ جو قیمت مالکوں کی روٹی کی اللہ نے دی وہی کنیز کی روٹی کی. میں جاؤں میں تمہارے انتظار میں تھا میں چھوڑنے لگا ہوں. آمین آمین. بات کہاں تھی بلا؟ 5ویں روٹی فضا کی تھی. اچھا عرب کا رواج یہ تھا کہ کسی سائل کو کوئی خیرات ملتی نا تو وہ کہتا تھا قد شکرت لکم، میں تمہارا شکر گزار ہوں. تو جبریل نے بھی جو تھا تو انسانی سائل کے روپ میں اس نے بھی کہا قد شکرت لکم. سار اٹھانا. جو کچھ فضا نے جبریل کو جواب دیا وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آیت بنا کے بھیج دی واپس. اب عزیز اجاز جس گھر کی نوکرانیوں کی گفتگو آیت بن جائے مالک کی گفتگو کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. میری طرف دیکھنا. ہاں بس میں جانے لگا ہوں. لکھ لینا، سوچتے رہنا. جتنا سوچو گے ہدایت کا در اتنا قریب ہوگا. فضا نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ. اب تک کی میری مجلس اگر یاد ہے تو پھر معراج ہو جائے گی، ورنہ پھر سر سے گزر گئی تو یا علی یا علی. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء شکورا. کہا ہم نے یہ کھانا دیا ہے وجہ اللہ کے صدقے میں. انما نطعمکم لوجہ اللہ ہے. یہ وجہ اللہ کی خاطر دیا ہے، اس کے صدقے میں دیا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نہ تیری جزا چاہیے نہ تیرا شکریہ چاہیے. کوئی والی ریاست بھی بانی ہو نا مجلس کا اور میرے ڈرائیور کی توہین کرے، میں مجلس چھوڑ دیتا ہوں. نوری فرشتہ ہے، سید الملائکہ ہے. محمد و آل محمد کی کنیز کہہ رہی ہے، نہ تیرے شکریہ کی ضرورت نہ تیری جزا کی. تو اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا نا، اے آل محمد تمہاری نوکرانیوں کے مزاج بھی نہیں ملتے، سمجھا کے رکھو اپنی کنیزوں کو.
مگر اس کے برعکس یہ کہہ کے فضا واپس پلٹی، پیچھے سے اس نے آواز دی، او بے نیازوں کے صحن میں رہ رہ کے بے نیاز ہو جانے والی کنیز، سر اٹھانا، چونکہ بے نیازوں کے صحن میں پلی ہو نا، یہاں رہتی ہو تو مالکوں کی بے نیازی کی تجلی تم میں بھی اثر کر گئی ہے۔ اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اگر جبریل کا شکریہ تیرے معیار کا نہیں، میں اللہ شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اللہ ان کی کنیزوں کا شکریہ نہ کرے قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ تو مالکوں کو نمازوں سے نکال کے نماز مکمل کر رہا ہے۔